بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. صدق الله ربنا العلي العظيم. وقال سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: إن الله تبارك وتعالى ليطلع في ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید قرآن مقدس میں اپنی جن صفات کا بار بار کثرت کے ساتھ تذکرہ فرمایا ہے، ان صفات میں ایک صفت ہے اللہ تعالیٰ کے رحمان ہونے کی صفت، اور دوسری صفت ہے اللہ تعالیٰ کے رحیم ہونے کی صفت. آپ جب قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد جو اگلا جملہ تلاوت کرتے ہیں اور جو قرآن مجید کا جز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں اللہ تعالیٰ کی انہی دونوں صفتوں کا حوالہ آتا ہے. پھر جب آپ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو اس میں بھی جو دوسری آیت ہے الحمدللہ رب العالمین کے بعد وہ الرحمن الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ کی انہی دونوں صفتوں کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ اللہ بے انتہا مہربان ہے اور سب کے ساتھ رحم کا، کرم کا، مہربانی کا معاملہ فرمانے والی ذات ہے. اللہ رب العزت کی رحمت پورے سال کے ہر دن اور سال کی ہر رات اور دن کے ہر لمحے میں اپنے بندوں پر برستی ہے. لیکن کچھ خاص اوقات ایسے ہیں، کچھ خاص ساعتیں ایسی ہیں، کچھ خاص دن اور کچھ خاص راتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بے حد و بے انتہا بندوں کی طرف اور بندیوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے. اگلا جو مہینہ رمضان المبارک کا آئے گا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس مہینے کی تمام برکات ہم سب کو نصیب فرمائے. یہ پورا مہینہ رمضان المبارک کا
اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت کا مہینہ ہے، اور یہ جو مہینہ شعبان المعظم کا چل رہا ہے، اور آج کا دن گزرنے کے بعد جو رات آئے گی شعبان المعظم کی 15ویں شب، جسے لیلۃ البراءہ کہا جاتا ہے، شب برات کہا جاتا ہے، یہ رات اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کے متوجہ ہونے کی رات ہے۔ بے شمار حدیثوں میں سے صرف ایک حدیث میں نے خطبے میں تلاوت کی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب 15ویں شعبان کی رات آتی ہے تو غروب آفتاب ہوتے ہی اللہ رب العزت کی خاص رحمتوں کی تجلی آسمان دنیا سے، یعنی وہ قریبی آسمان جو ہم کو نظر آ رہا ہے، اس آسمان سے پوری دنیا پر ہونے لگتی ہے۔ احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سال کی بقیہ راتوں میں، رمضان کی یا رمضان کے آخری عشرے کی راتوں کے علاوہ سال کی بقیہ راتوں میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت کی تجلی اس وقت شروع ہوتی ہے جب رات کا 1/3 حصہ باقی بچتا ہے اور 2/3 اس سے گزر چکے ہوتے ہیں۔ لیکن شب برات کی خصوصیت یہ ہے، رمضان کی اور خاص طور پر اس کے آخری عشرے کی راتوں کی خصوصیت یہ ہے کہ غروب آفتاب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت شروع ہو جاتی ہے۔ سورج ڈوبتا ہے، مؤذن مغرب کی اذان دیتا ہے، نمازی مسجد میں نماز مغرب ادا کرنے اکٹھے ہوتے ہیں، اور اسی وقت روایات کے الفاظ کا ٹھیٹ ترجمہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ اتر آتے ہیں، اور اللہ کے اترنے کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ظاہر ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد اعلان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، غروب آفتاب ہوتے ہی آج یہ اعلان شروع ہوگا اور صبح صادق تک یہ اعلان ہوگا۔ ہمارے کان وہ اعلان تو نہیں سن سکتے، لیکن حضور اکرم علیہ السلام نے بتایا ہے، اور آپ کا بتایا ہوا 100% سچا ہوتا ہے، اس میں شبہ کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا، اور جس کے دل میں اس کے تعلق سے شبہ ہو اسے اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ فرمایا غروب آفتاب ہوتے ہی اعلان ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور پوری رات یہ اعلان ریپیٹ ہوتا رہے گا، بار بار یہ اعلان ہوتا رہے گا، یہ صدا لگتی رہے گی، یہ آواز بلند ہوتی رہے گی، الا من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، وہ اپنے ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں پر توبہ کر لے، میں اس کی مغفرت کر دوں گا۔ الا هل من مسترزق فارزقه، ہے کوئی معاشی پریشانی میں مبتلا، رزق کا طلبگار، مالی وسعتوں کا طلبگار، وہ میرے سامنے ہاتھ پھیلا کر رزق مانگے، میں اسے رزق عطا کر دوں گا۔ الا من مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی پریشانیوں میں، بیماریوں میں، مصیبتوں میں، آزمائشوں میں، بلاؤں میں مبتلا انسان، وہ میرے در پہ ہاتھ اٹھائے، میں اسے عافیت عطا کر دوں گا۔ آج کی رات یہ اعلان ہوگا، خوش نصیب ہوگا وہ مسلمان جو اس اعلان کی قدر کر لے، جو اس رات کی قدر کر لے، جو اللہ کی رحمتوں کے موسم بہار کو غنیمت سمجھے، اور جتنا جاگ سکتا ہو، جتنی فکر کر سکتا ہو، جتنا اہتمام کر سکتا ہو توبے کا، جتنا اہتمام کر سکتا ہو اللہ کو راضی کرنے کا، جتنے جتن کر سکتا ہو اپنے روٹھے ہوئے رب کو منانے کا، اتنے جتن کر لے۔ یہ جو رات آنے جا رہی ہے، اب آئندہ 1 سال کے بعد ہی یہ رات نصیب ہوگی۔ 1 سال پہلے یہ رات ہم خوش نصیبوں کو ملی تھی۔ نہ جانے کتنے افراد ایسے ہیں اہل ایمان میں جو آج
اس رات کے دوبارہ آنے سے پہلے رخصت ہو چکے، اپنے رب کے دربار میں حاضر ہو چکے۔ ہماری سعادت ہے کہ ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رات ہمارے حصے میں آ رہی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کی عظمت کو سمجھیں، اس کی اہمیت کو سمجھیں، اور آنے والی رات کو غنیمت سمجھ کر توبہ کی طرف، انابت کی طرف، رجوع اللہ کی طرف، اپنی اصلاح کی طرف، اپنے رب کو راضی کرنے کی طرف، اپنی زندگیوں کو بدلنے کا عزم اور عہد کرنے کی طرف سچے دل سے متوجہ ہو جائے۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو حدیث مبارک میں نے سنائی، اس میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں اور بندیوں کی مغفرت کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ ایسی عام رحمت اور ایسی عام مغفرت ہوتی ہے کہ تمام بندوں اور بندیوں کی مغفرت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ صرف چند گنتی کے بد نصیب ایسے ہیں جو آج کی رات بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ چند گنتی کے بد نصیب ایسے ہیں جو ایسے جرموں میں مبتلا ہیں، ایسے گناہوں میں مبتلا ہیں، ایسی غلط حرکتوں میں مبتلا ہیں کہ جب تک وہ اپنے ان جرموں سے توبہ نہیں کر لیں گے، اپنی ان غلط حرکتوں سے باز نہیں آ جائیں گے، رحمتوں کی اس رات بھی ان کی طرف رحمت متوجہ نہیں ہوگی۔ اس میں سب سے پہلا بد نصیب جس کا نام تقریباً تمام حدیثوں میں لیا گیا، وہ انسان جو شرک اور کفر اور عقیدے کے بگاڑ میں مبتلا ہو۔ عقیدے کے بگاڑ میں مبتلا انسان جو اپنے ایمان کی عظمت کو نہ سمجھے، اپنے یقین اور اپنی توحید کی عظمت کو نہ سمجھے، عقیدے کے بگاڑ میں مبتلا ہو جائے، چاہے وہ اپنے آپ کو کتنا بڑا مسلمان کیوں نہ سمجھتا ہو، اگر وہ عقیدے کے بگاڑ میں مبتلا ہے تو آج کی اس رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے رحمت کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ اور یہی رک کر ہم آپ اچھی طرح سمجھ لیں، جب مشرک کا لفظ بولا جاتا ہے، جب کافر کا لفظ بولا جاتا ہے، اور جب عقیدے کے بگاڑ میں مبتلا لفظ بولا جاتا ہے، تو ہم میں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد وہ ہیں جو غیر مسلم ہیں۔ ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہم تو روزہ رکھتے ہیں، ہم تو اللہ کے ایک ہونے کو مانتے ہیں، ہم تو رسولوں کو مانتے ہیں، ہم تو آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں، ہم تو فرشتوں کو مانتے ہیں، ہم تو آخرت کو مانتے ہیں، ہم تو تقدیر کو مانتے ہیں، ہم تو مومن ہیں۔ یاد رکھیے گا، اہل ایمان جن کو کہا جاتا ہے، دنیا کی زبان میں مسلمان جن کو کہا جاتا ہے، بہت سی مرتبہ ان میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زبانوں سے ایسے بول نکال دیتے ہیں یا اپنے اعضاء سے ایسے کام کر بیٹھتے ہیں کہ ان بولوں کی وجہ سے، ان کاموں کی وجہ سے اللہ کے رجسٹر میں ان کا نام ایمان والوں کی لسٹ سے نکال دیا جاتا ہے اور کافروں کی لسٹ میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے ایمان کا مسئلہ بہت فکر مندی اور حساسیت کا مسئلہ ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو بتاؤں، بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو اپنے ہاتھوں میں کالے دھاگے باندھتے ہیں، اپنے پیروں میں کالے دھاگے باندھتے ہیں، اپنے سینے میں تعویذ کے نام پر کالے دھاگے لٹکاتے ہیں۔ اگر ان دھاگوں میں قرآن مجید کی آیتیں لکھی ہوئی ہوں یا اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا ہو اور محض کسی تدبیر کے طور پر اسے اختیار کیا جائے اور ذہن میں یہ خیال نہ ہو کہ یہ دھاگا نفع پہنچانے والا یا نقصان پہنچانے والا ہو سکتا ہے، تب تو کھینچ تان کر اس کی گنجائش نکالی جا سکتی ہے، ورنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تو یہ ہے کہ آپ نے نہ کبھی دھاگا باندھا نہ کبھی دھاگا باندھنے کی اجازت دی۔ لیکن ایک بڑا طبقہ مسلم نوجوانوں میں جب ملاقاتیں ہوتی ہیں تو اندازہ ہوتا ہے، ایک بڑا طبقہ مسلم نوجوانوں میں ان
لوگوں کا ہے جو ایسے دھاگے باندھتے ہیں اور ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے، ان کے دماغ میں یہ خیال جمع ہوا ہوتا ہے کہ یہ دھاگا بلاؤں کو ٹال دے گا، یہ دھاگا نفع پہنچانے والا ہے، یہ دھاگا اگر نہیں ہوگا تو ہمیں نقصان پہنچ جائے گا۔ گویا کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین نہیں ہوتا، ایک معمولی کپڑے کے بے جان دھاگے کے اوپر یقین ہوتا ہے۔ یہ عمل انسان کو بہت سی مرتبہ ایمان سے محروم کر دینے والا ہوتا ہے۔ اس لیے ایمان کا مسئلہ بہت ہی نازک مسئلہ ہے، اپنے آپ کو پورے طور پر چوکنا رکھنا پڑے گا تب ایمان محفوظ رہے گا۔ آج حالات ایسے ہیں کہ ایمان کو لوٹنے والے ڈاکوؤں کی پلٹنیں لگا دی ہے دشمنوں نے۔ ہم اپنے ایمان کی قیمت نہیں سمجھیں گے تو ایمان سلامت نہیں رہے گا۔ اس لیے آج کی اس رات اگر آپ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے کہ سب سے پہلے اپنے ایمان اور اپنے یقین اور اپنے عقیدے کو سلامت رکھنے کی فکر کرنی پڑے گی۔ جس کے ایمان میں ذرا بھی کمزوری ہوگی اور جس کے عقیدے میں ذرا بھی بگاڑ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ نہیں ہوگی۔ اور دوسرا بد نصیب وہ ہے، حدیث پاک میں فرمایا گیا او مشاحن، جس کے دل میں کینہ ہو، جس کے سینے میں کینہ اور عداوت ہو، وہ شخص جس کی لڑائی ہو اپنے بھائیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، جس کے دل میں دوسروں کے لیے عداوت اور بغض کے جذبات ہوں، کلام بند، سلام بند، تعلق ختم، آنا جانا ختم، دلوں میں حسد بھرا ہوا، دلوں میں عداوت بھری ہوئی، اللہ رب العزت ایسے بد نصیب کے لیے آج کی رات بھی رحمت کا فیصلہ نہیں فرمائیں گے جب تک وہ اپنے دل کے بغض کو ختم نہیں کرے گا، جب تک وہ آپس کے اپنے تعلقات کے بگاڑ کو ختم نہیں کرے گا۔ اور تیسرا بد نصیب اپنے والدین کا نافرمان، جو مسلمان اپنے والدین کا، دونوں کا یا دونوں میں سے کسی ایک کا گستاخ ہوگا یا نافرمان ہوگا، اس کے لیے آج کی رات رحمت کا فیصلہ نہیں ہو سکے گا۔ اور چوتھے نمبر پہ تذکرہ ہے او مدمن خمر، شراب پینے والا، شراب کا عادی، نشے کا عادی، نشہ کسی بھی صورت میں ہو، جس کو شراب کہا جاتا ہے اس صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں ہو۔ اور اب تو نشے کی صنعت نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ وہ ٹیبلٹس کی شکل میں، کیپسول کی شکل میں، دوا کی شکل میں، غذا کی شکل میں، پڑیوں کی شکل میں، نہ جانے کن کن شکلوں میں نشے کو سماج میں رائج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور بہت بڑا طبقہ ہمارے نوجوانوں کا نشے کی طرف جا رہا ہے، منشیات کا عادی ہوتا جا رہا ہے۔ تو جو لوگ نشے کے عادی ہیں، اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت کے حقدار وہ آج کی اس رات بھی نہیں ہو سکتے۔ تو میں نے اور بھی افراد ہیں لیکن ان چار کا ذکر خصوصیت کے ساتھ میں نے کیا، جو عقیدے کے بگاڑ میں مبتلا ہو، جس کے دل میں دوسروں کے لیے بغض و عداوت ہو، جو اپنے والدین کا نافرمان ہو اور جو نشے کا عادی ہو۔ یہ وہ بد نصیب ہیں جن کے لیے آج کی رات بھی رحمت کا فیصلہ نہیں ہو سکے گا۔ آخری بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں، شب برات میں جو اعمال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت ہیں وہی دین ہیں۔ اگر ہم اتنے پر بس کریں گے تو ہم دین پر قائم رہیں گے، اور اگر اس سے زیادہ کچھ کیا گیا، ہم نے اپنی طرف سے کچھ دوسری شکل دے دی تو وہ اور کچھ تو ہو سکتا ہے، ہمارے جذبات کی تسکین تو ہو سکتی ہے، دین کی تابعداری نہیں ہو سکتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو عارضی زندگی عطا فرمائی تھی وہ 63 سال کی تھی۔ ان 63 سالوں میں صرف ایک سال شب برات کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے، اکیلے تشریف لے گئے، اتنے چپکے سے تشریف لے گئے کہ آپ کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بھی پتہ نہیں چلا۔ یہ ہے حضور کا طریقہ۔ اب اگر ہم گروہ بنا کر جائیں
اور اگر ہم پوری جماعت بنا کر میلے کے طور پر، جشن کے طور پر جائیں، اور اگر ہم یہ لازم سمجھ لیں کہ ہر سال، زندگی کے ہر سال شب برات میں قبرستان جانا ضروری ہے، تو یہ ہمارے جذبات کی تسکین تو ہے، سنت کے طریقے کی پیروی نہیں ہے۔ اگر شب برات میں قبرستان جانا ہر سال ضروری ہوتا تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی حیات مبارکہ میں 1 سال جانے پر اکتفا کرتے؟ نہیں، کم از کم مدینہ المنورہ میں 10 سال آپ تشریف رکھتے تھے، 10 مرتبہ تشریف لے جاتے، لیکن آپ صرف 1 بار تشریف لے گئے۔ لہذا کبھی کبھار قبرستان جانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو لازمی معمول بنا لینا اور اس انفرادی عمل کو اجتماعی شکل دے دینا، اس کا دین سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ پھر اسی طرح شب برات کے موقع پر انفرادی عبادتوں کا ثبوت ہے، اجتماعی عبادتوں کا کوئی ثبوت نہیں، لہذا باجماعت کوئی نماز نہیں، جماعت کی شکل میں، گروہ کی شکل میں، جشن کے طور پر کسی عبادت کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ جتنا توفیق دے اپنے اپنے گھروں میں، یا اگر گھروں میں گنجائش نہ ہو تو مسجد میں تنہا عبادت کریں، نفل نمازوں کا اہتمام کریں، ذکر و تلاوت کا اہتمام کریں، صدقہ و خیرات کا اہتمام کریں، توبہ اور استغفار کا اہتمام کریں، لیکن یہ سارے اعمال انفرادی شکل میں ہونے چاہیے، اور اس کے لیے پوری رات جاگنے کا کوئی حکم نہیں ہے۔ بشاشت کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ جتنا جاگ سکتے ہوں، رات کے شروع حصے میں، رات کے آخری حصے میں جتنا جاگ سکتے ہو جاگیں۔ یہ سمجھنا کہ صاحب پوری رات جاگنا ضروری ہے، اس کے بغیر شب برات کا حق ادا نہیں ہوگا، قبرستان جانا ضروری ہے، جائے بغیر شب برات کا حق ادا نہیں ہوگا، خاص مقدار میں اتنی رکعتیں پڑھنی ضروری ہیں، خاص مقدار میں اتنی سورتوں یا اتنے پاروں کی تلاوت ضروری ہے، خاص مقدار میں اتنی تسبیح فلا ذکر کی ضروری ہے، یہ سمجھنا یہ شریعت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو آسان رکھا ہے، جو عمل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس شکل میں ثابت ہے وہی دین ہے، نہ اس میں کمی کی گنجائش ہمارے لیے ہے، نہ اس میں اضافے کی گنجائش ہمارے لیے ہے۔ بس کہنا یہی ہے کہ اس رات کو غنیمت سمجھیں اور بشاشت کے ساتھ جتنی انفرادی عبادتیں ہو سکتی ہوں عبادتیں کریں، اللہ تعالیٰ سے کی طرف رجوع ہو کر اپنے گناہوں کی توبہ ندامت کے ساتھ کریں، اور اپنی آئندہ زندگی کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کریں، اپنی آئندہ زندگی میں ہمارا رنگ ایمان کا رنگ ہو، اس کی فکر ہم میں پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔